بعضوں کو یقین نہیں ہوتا تھا ان بوڑھی آوازوں میں اس قدر کشش ہو سکتی ہے، ان ضعیف آوازوں میں اتنی کشش ہو جائے کہ پوری دنیا جس کی آواز کو سن کر اپنے فیصلے لیا کرے۔ یہ وہ ذات ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ آپ جب بھی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی افتخار بیان کرو تو ایک افتخار بیان کرو کہ دیکھو اگر صحیح میں کوئی سچا نوکر امام علی ہوگا تو ایسا ہوگا۔ یہ سب سے بڑا افتخار ہے۔ توجہ فرما دی، یہ سب سے بڑا افتخار ہے۔ اور کبھی کبھار بعض خطائیں ہوتی ہیں، میں ابتدائی میں عرض کر دوں، دیکھیے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام آپ جن کے بارے میں کہتے ہیں وہ راضی نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں شاید ہم و آپ کبھی کبھار کمپیئر کرنے میں ایسے مسئلے کہہ دیں جس سے خود اہل بیت اور جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو وہ راضی نہیں، چونکہ ہمارے ہاں روایات معتبرہ ہے لا یقاس بنا احدا، کہ ہم اہل بیت سے کسی کا کمپیئر نہ کرنا۔ توجہ فرما رہے ہیں، ہاں آدمی اتنے مرتبے حاصل کر لے گا کہ سلمان منا اہل البیت ہو سکتا ہے، لیکن وہ اہل بیت الگ ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی یہ ایک چیز ہونی چاہیے جو ذہن میں میری تمہیدی گفتگو کو جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سلمان منا اہل البیت ہیں، لیکن مقام سلمان کہیں ہے اور مقام اہل بیت کہیں ہے۔ یہ وہ نوازتے ہیں جب غلاموں کو، تو غلاموں کو تو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ مولا نے نوازا ہے، میں مولا نہیں ہوں، میں غلامی ہوں۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ تو مولا کا طریقہ ہے نا کہ مولا نوازتا ہے اپنے غلام کو اس طریقے سے کہ فرق قائم نہ ہو پائے، لیکن غلام کو تو اپنی حدود معلوم ہے کہ میں غلام ہوں۔ لہٰذا یہ بعض چیزیں ہیں جو ذہنوں میں رہے، اور خدا کی قسم کسی کو آپ کمپیئر نہ کریے۔ میں ایک جگہ پر دیکھ رہا تھا آیت اللہ عبد الکریم جہرمی، شاید یہی تمہیدی گفتگو ہماری، اور پھر میں آؤں امام خمینی کی ایک خاص صفت آپ کو یاد دلاؤں گا۔ آیت اللہ عبد الکریم جہرمی نے کتاب لکھی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک صاحب تھے اصفہان کے مولانا، وہ آئے، اب چونکہ ایک قبرستان ہے قم میں، شاید ابھی آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ گئے ہوں، یہ قبرستان شیخان کے نام سے مشہور ہے، حرم معصومہ قم سلام اللہ علیہ سے ایک دم متصل ہے، اور کافی بزرگ علماء وہاں پر مدفون ہیں۔ یہ زائرین سے بھی عرض کروں کہ جائیے، یعنی ان جگہوں پر جہاں پر بعض علماء موجود ہیں، بعض علماء کی قبریں ہیں اور ان کی خدمات ہیں ہمارے لیے، لہٰذا ان قبروں پہ جا کر اگر آپ فاتحہ پڑھیں تو ان سے زیادہ آپ کو فائدہ ہے۔ شیخان میں کافی قبریں ایسے بزرگ علماء کی ہیں۔ آیت اللہ عبد الکریم جہرمی لکھتے ہیں کہ وہ ایک شخص آیا اصفہان سے، مولانا تھے، اور آنے کے بعد زکریا ابن آدم ایک مولانا ہے، کافی بزرگ مولانا، شاید یہ وہ نام ہے کہ ہمارے یہاں ایک سیریز ہونی چاہیے ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کیا جائے کہ یہ حضرات کون سے تھے، چونکہ جب نام بیان کیا جاتا ہے تو ایک دم نیا نام لگتا ہے۔ جناب زکریا ابن آدم وہی ذات ہیں جن کو امام رضا نے فرمایا کہ آپ وہاں رکو تاکہ اہل قم پر بلا نہ نازل ہو۔ اب یہیں سے آپ ان کا مقام و مرتبہ سمجھ سکتے ہیں کہ امام رضا نے فرمایا کہ آپ رکیے تاکہ اہل قم پر بلا نازل نہ ہو، یعنی کتنی عظیم ذات رہی ہوگی جس کے بارے میں امام معصوم فرمائیں کہ آپ کے رہنے سے بلا نہیں آئے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے زکریا ابن آدم کی اگر آپ ہسٹری دیکھنے جائیں تو جہاں تک مجھے یاد ہے تقریباً 60 سے 70 روایات ایسی ہیں جن کی سند میں ان کا نام آیا ہے۔ جب سلسلہ سند آپ پڑھتے ہیں نا، ان فلاں ان فلاں ان فلاں، تو سلسلہ سند میں 60 یا 70 روایتیں تقریباً ایسی ہیں جس سند میں زکریا ابن آدم کا نام آیا۔ اب ان کی خدمات کیا رہی ہوں گی؟ یہ مولانا جو اصفہان سے آئے حرم معصومہ قم کی زیارت کے بعد جب یہ پہنچے شیخان میں اور ان بزرگ علماء کی قبروں کو جب دیکھا اور زکریا ابن آدم کی قبر پہ آئے تو ان کے ذہن میں ایک بات آئی، وہی تمہیدی گفتگو آپ برداشت کریے، ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ 70 سال 80 سال کے مولانا یعنی زکریا ابن آدم، دین کی اتنی خدمات انہوں نے کیا، اس قدر کتابیں انہوں نے تحریر کی، 60 سے 70 روایات کی سند میں موجود تھے، لیکن وہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ جن کی عمر 26 سے 28 سال، یہ کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہے تھے
ایک ہاتھ ان کے شانوں پہ لگا اور کہا لا یقاس بنا احد، ہم اہل بیت کا کسی سے مقایسہ نہ کرنا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ صلی اللہ محمد۔ کہاں ان کا مرتبہ، یہ سب غلام ہیں ان کے در کے، یہ سب غلام ہیں ان کے در کے، خدا کی قسم ان کا مرتبہ الگ ہے۔ مرحوم آیت اللہ بروجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا۔ اب دیکھیے جو علم اور جس کی معرفت بڑھتی نا، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھو کہ اس کو اہل بیت کی معرفت بڑھ رہی ہے نہیں۔ کل تک اگر علم چومتا تھا، آج دو چار کتاب پڑھنے کے بعد دور سے ایسا کرتا ہے نا، تو سمجھیے اب یہ پڑھائی لکھائی کام کی نہیں ہے، کیونکہ اگر معرفت بڑھی ہے تو تمہارا تواضع بڑھنا چاہیے نا۔ آپ ایک صاحب کو پہچانتے تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تو آپ ان سے ہاتھ ملاتے تھے۔ جس دن آپ پہچان جاؤ کہ انہوں نے 100 کتاب لکھی ہے تو آپ ہاتھ ملانا چھوڑو گے یا ہاتھ چومنا شروع کرو گے؟ پتہ نہیں بات واضح ہوئی یا نہیں واضح ہوئی۔ یعنی جتنا معرفت بڑھتی ہے اہل بیت کے حضور میں انسان کا تواضع اتنا بڑھنا چاہیے۔ کم ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے اطلاعات بڑھی ہوں، معرفت نہیں بڑھی ہے۔ تو جب معلومات بڑھی ہے، بہت کچھ معلوم ہو گیا۔ مرحوم آیت اللہ بروجردی کے زمانے میں مرجع وقت آغا بروجردی کا نام آپ سب نے سنا ہوگا۔ اعلان ہوا شاہ عربستان سعودی کا بادشاہ تہران پہ سرکاری دورے پہ آیا ہوا تھا۔ اس نے ہر جگہ ملاقات کرنے کے بعد ایک آخری جو خواہش کی، کہا کہ ہم آیت اللہ بروجردی سے ملنا چاہتے ہیں، ہم آیت اللہ بروجردی سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے بعض لوگوں کی خوشی کا عالم کہ سعودی کا بادشاہ اگر ہمارے مرجع وقت سے مل جائے گا تو ہم لوگوں کی ایک اہمیت بڑھ جائے گی۔ تہران سے ایک وفد آیا تاکہ اس ملاقات کے جو تمہیدات اور مقدمات انہیں فراہم کیا جائے۔ ان لوگوں نے آغا بروجردی سے کہا کہ اس نے ایسی خواہش کی، آغا نے کہا میں نہیں ملاقات کروں گا۔ اب لوگوں کو کافی برا لگا کہ آغا اگر آپ یہاں ملاقات کر لیں تو جو فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں بعض باتیں کہنے کا دل چاہتا ہے، کبھی کبھار ہم لوگ جیسے جذباتی لوگ جو آ کر مراجع کو مشورہ دینے لگتے ہیں، تو جو فرما رہے ہیں یعنی ایک روایت پڑھ کر پھر وہ واٹس ایپ پہ ایسا ہنگامہ مچایا۔ وہ 70-80 سال سے جو روایات کی وادی میں رہتے ہیں مراجع کرام، انہیں بھی ہم روایت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کی قسم مراجع کو روایت دکھانا میں نہیں کہوں گا بالکل، لیکن کم از کم علی کے سامنے لا حکمہ الا للہ پڑھنے جیسا ہے۔ بس بات واضح نہیں، خوارج کا یہی نعرہ ہے، مولا کو قرآن سکھاتے ہیں، خوب یہ مراجع کو روایت بتاتے ہیں کہ روایت یہاں رکھی ہوئی آپ نے نہیں دیکھا۔ تو جو بنا بعض آئے، بعضوں نے کہا کہ آغا آپ ملاقات کر لیتے ہو تو بہتر ہوتا، شیعوں کی ایک ویلیو بن جاتی ہے، ایک امیج بن جاتی ہے، اور پھر بادشاہ تھا کوئی معمولی تو نہیں تھا۔ اب وہاں پر انہوں نے جو ریزن بتایا، بتاتے ہیں کہ معصوم کم کا روضہ کہاں پر ہے؟ کم میں۔ میں رہتا کہاں ہوں؟ کم میں۔ یہ آئے گا، اس کا مذہب اسے اجازت نہیں دیتا، کیونکہ جس عقیدے کا ماننے والا ہے، ابن تیمیہ کا ماننے ہے، وہ اجازت نہیں دیتا کہ یہ ذریعے معصوم کم کے پاس آئے اور زیارت کرے۔ تو یہ اگر آتا تو میرے پاس آتا، میرے ہاتھوں کو چومتا، مجھ سے ملاقات کر کے چلا جاتا۔ مجھے برداشت نہیں ہے کہ کوئی آئے اور معصوم کم کی توہین ہو جائے، میری عزت بڑھ جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ۔ یہ کون سی عزت ہے جہاں پر ہمارے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کر کے مرا؟ نہیں، خدا کی قسم اسے یاد رکھیے گا۔ بس سمجھ رہے ہیں باتوں کو کہ اصل تمام عزتیں خدا کے لیے، پھر خدا نے یہ عزت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو دی۔ اب جس کو بھی یہ عزت مل رہی ہے اہل بیت سے مل رہی ہے، مستقل کسی کی کوئی عزت کائنات میں نہیں ہے، یاد رکھے گا۔ عزت فقط بندگی خدا میں، خدا کی بندگی میں، اور بندگی خدا کے اعلیٰ مرحلے پہ کون ہے؟ اہل بیت ہے۔ ان کے علاوہ بندگی واقعاً ہم جو بندگی کرتے ہیں بندگی ہے، اس کو بندگی بھی کہتے ہوئے ہمیں کئی مرتبہ سوچنا چاہیے کہ واقعاً یہ عبودیت یا بندگی ہے۔ عبد خاص سے خدا اہل بیت ہیں، اور جو ان کی سیرت پہ چلتے ہیں ان کے اندر بھی بندگی کے وہ جلوے نظر آتے ہیں، اور امام خمینی انہی ذوات میں سے ہیں جن کے وجود میں بندگی کا وہ جلوہ نظر آتا ہے۔ امام خمینی کا سب سے بڑا افتخار یہ ہے
کہ امام خمینی نے سمجھ لیا تھا کہ بندگی کا معنی کیا ہے، عبودیت کا معنی کیا ہے، بندگی خدا کا مفہوم کیا ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ اگر وقت رہا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا سب سے بڑا افتخار، آپ مجھے انصاف سے بتائیے نا، بندگی ہمارے اگر کسی کو بہت معمولی تعارف کرانا ہو تو بندے خدا ہے۔ دیکھیں کہاں یہ سماج ہے، اگر کسی کے لیے آپ خوب کہنا حجت الاسلام، آیت اللہ، علامہ، اور اگر کسی کو کہتے بندے خدا، آئیے تو آدمی سوچا ارے اتنا کم لقب، جبکہ کائنات کا سب سے بڑا لقب کیا ہے؟ بندے خدا۔ اس سے بڑا لقب کوئی ہے؟ پیغمبر کو معراج پہ لے جاتے ہوئے خدا نے کہا طٰہٰ، مزمل، مدثر، کچھ بھی نہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔ اب وہاں جو سب سے بڑا لقب پیغمبر کا تھا وہ عبد خدا ہونا تھا، لہذا معراج کی ابتدا پہ عبد خدا کہا گیا ہے۔ اس سے بڑا لقب نہیں ہے کائنات میں، عبد خدا بننا۔ خدا کی قسم انسان عبد خدا بن جائے، اور پھر اس عبد خدا کے اثرات ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں امام خمینی کی زندگی میں جو بات نہیں، کسی سے خوف نہیں، کسی سے خطرہ نہیں، کسی سے ڈرنا نہیں، جو بات حق ہے کہہ دینا، یہ ساری چیزیں اسی وقت آتی ہیں جب عبد دنیا نہ رہو، عبد خدا بن جاؤ۔ بدل بات واضح نہیں؟ یہ مجھے عبد دنیا جب میں بنتا ہوں تو بہت سی چیز نہیں کہہ پاتا، ممبر پہ آ کر نہیں کہہ پاتا، چونکہ عبد الدنیا ہوں، چونکہ ڈرتا ہوں، گھبراتا ہوں۔ عبد خدا بن جاتا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب انسان خدا کی پناہ میں چلا جائے تو وہ آپ سے ڈرے گا، وہ مجھ سے ڈرے گا، وہ زید سے ڈرے گا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، چونکہ اس کے وجود میں خوف خدا ہے۔ خوف خدا کی علامت ہی یہ ہے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ توجہ فرما رہے ہیں، ہم نے کام شروع جو کیا نا، ہم نے خدا سے ڈرنا چھوڑا تو سب سے ڈرتے ہیں، اب سب سے ڈرتے ہیں۔ اب کبھی مال کے جانے سے ڈرتے ہیں، کبھی مال کے آنے سے ڈرتے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، کبھی نام کے ہونے سے ڈرتے ہیں، کبھی شہرت کے۔ اب یہ ڈر رہے گا چونکہ تم نے خدا سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے۔ سب سے بڑا مرحلہ، میں کوشش کر رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ امام خمینی کی برسی پہ کس موضوع پہ گفتگو کیا جائے۔ میں نے جب امام خمینی کی زندگی کو دیکھا تو ایک چیز برجستہ طور پہ جو امام خمینی کی زندگی میں نظر آئی وہ امام خمینی کی بندگی اور امام خمینی کی عبودیت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے پورے واقعات، آپ پڑھیے، پیرس میں میٹنگ ہو رہی ہے اور بہت اہم، پورے دنیا کے اگر آپ کہہ لیجئے خبرنگار ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں۔ بندہ کسے کہتے پہچانیے، بندہ کسے کہتے؟ ہم لوگ تو کبھی کبھار ایک فون کے لیے بھی فون نہیں کاٹتے اور اذان کی آواز ہو کر چلی جاتی ہے۔ کتنا اب ہمارے جیسے ہوں سینسیٹیو، ارے ابھی یہ مرحلہ، یہ سارے نامہ نگار، یہ اخبار، یہ پیپر والے، یہ نہ جانے کون کون والے جمع ہوئے، تاریخ میں ملتا ہے اذان کی آواز ہوئی، امام خمینی نے وہیں پر اپنے آپ کو اٹھایا اور چلے گئے۔ لوگوں نے بہت تعجب ہوا، یہ سارے لوگ جمع ہیں آپ کا انٹرویو لینے کے لیے، اور انقلاب ابھی آیا نہیں ہے، انقلاب کا بہت حساس اور سینسیٹیو دور ہے۔ یہ سارے خبرنگار جمع ہوئے، اذان کی آواز آئی، فوراً نکلے کہاں پر؟ مصلی عبادت پر۔ امام بتانا یہ چاہ رہے تھے دیکھو جو خدا کی بندگی کرتا ہے اس کی نظروں میں کسی کی اہمیت نہیں ہوتی سوائے خدا کے۔ تم چلے جاؤ گے میرا خدا پھر لائے گا تمہیں، میں تمہارا تو اسیر نہیں ہوں، میں تمہارا تو غلام نہیں ہوں، میں غلام خدا ہوں، اور غلام جانتا ہے کہ کس آقا کی ڈیمانڈ پر کب لبیک کہنا ہے۔ میں جس کا غلام ہوں اسی کے پکارنے پہ جاتا ہوں۔ میں اگر غلام شہرت کا ہوں تو مجھے لگے گا کہ آپ مشہور کر دو گے، آپ کے ساتھ آ جاؤں گا۔ میں غلام اگر پیسے کا ہوں تو جہاں پیسہ دیا جائے گا وہاں چلا آ جاؤں گا۔ میں اگر غلام خدا ہوں تو میرا آقا تو خدا ہے، وہ بلا رہا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ آقا بلائے اور غلام نہ جائے؟ اس کا مطلب غلامی ابھی صحیح نہیں ہے، یہی بندگی ہے۔ امام خمینی کی زندگی میں اگر آپ آ کر دیکھیے کتنے موارد، شاید 2-4 اشرے پڑھنے پڑیں فقط امام خمینی کے ان عبودیت کے مرحلوں کو اگر میں آپ کی خدمت پہ ذکر کروں۔ بندگی، عبودیت اپنی ایک اعلیٰ مرحلے پہ، جتنا ایک نوکر علی میں ہونی چاہیے، جتنا ایک غلام علی میں ہونی چاہیے، وہ بندگی اپنی معراج پر ہے۔ آپ آ کر دیکھیے خدا کی قسم، اور یہ سب سے بڑا افتخار ہے۔ بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، نہ بھاگیے دنیا کی منصب، شہرت اور مقام، نہ جانے ہمیں کیا کیا اچھا لگتا ہے۔ مجھے انصاف سے بتائیے اگر بندگی سے بڑا کوئی مقام ہوتا
تو حضرت امیر کی مناجات کیا معنی رکھتی ہے؟ الہی کفالی عزن ان اکون لکا عبدن و کفا بی فخرن ان تکون علی ربن، اے میرے اللہ، علی کی عزت کو بس اتنا کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے۔ وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، علی کے افتخار کا نام یہ ہے کہ علی کا رب تو ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا ہے کہ تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ بندگی کی دعا ہے۔